تو آپ کے یو این کے چیف نے کہہ دیا کہ اٹ از گلوبل بوائلنگ ناؤ، کہ اب موسم تبدیل نہیں، تباہ ہو چکے ہیں۔ پرانی تمام سویلائزیشن جو تھی نا اسامہ، وہ انوائرمنٹ کولیپس کرنے سے کولیپس کی تھی۔ اگر 2 یا 3 کوئی اور فیچرز آپ بتائیں جو چینجنگ ورلڈ آرڈر کے اس وقت ہیں، جو سیریس ایشوز ہیں، وہ کیا ہیں؟ 2024 انسانی تاریخ کا اتنا اہم سال ہے کہ جتنے ورلڈ وار کے بھی اہم سال نہیں ہوئے تھے۔ امریکہ کے اندر اوسط ڈیلی 115 سے زیادہ بندے قتل ہو رہے ہوں، اور آپ کہیں کہ یہ ملک ترقی کر رہا ہے۔ ڈز اٹ میک اینی سینس؟ جو سویلائزیشنل کولیپس ہونے جا رہا ہے نا، وہ ساؤتھ ایشیا ہے۔ سر یہ بڑی اسٹرانگ ٹرم آپ بول رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے، اسی پہ مجھے بتائیں، آپ نے ابھی پہلے بھی بڑی ایک منٹ جی یہ میں آج نہیں بول رہا جی، یہ ٹرم بولے ہوئے مجھے 4تھا سال ہو چکا ہے۔ کلائمیٹ چینج میں ساؤتھ ایشیا از دی ہاٹ بیڈ آف کلائمیٹ چینج یا کلائمیٹ کرائسس۔ ہاں، کلائمیٹ کرائسس کیا کیا ریپرکشنز فیس کر سکتے ہیں ہم؟ لینڈ جو ہے وہ فرٹیلٹی لوز کر دے گی، فوڈ کی شارٹیج آئے گی، واٹر شارٹیج مزید ایکیوٹ ہو جائے گی، وبائیں پھیلیں گی، قحط پھیلے گا، اور آبادی معذرت کے ساتھ مرے گی۔ لاجیکل ریزننگ کیا سر؟ اس وقت انڈینز جو ہیں وہ 1.5 لاکھ روپیہ تقریباً لے کے تو روس کی سائیڈ سے یوکرین کے خلاف جا کے لڑ رہے ہیں۔ اب اس میں کاز بھی کوئی نہیں ہے، اگر ہے تو وہ بتا کیا ہے اسامہ میاں؟ ہنگر الاؤز نو چوائس۔ کہتے ہیں when flatterers join together devil goes for the dinner۔ پہلے سب سے امپورٹنٹ ان میں سے اہم ایشو کیا ہے جس کو فوری طور پر ضرورت ہے ٹیکل کرنے کی؟ I am afraid but I am true، پورا ساؤتھ ایشیا اس وقت ICU میں جانے کے قریب ہے۔ السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا WTI ٹاکس۔ آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو ایشو ہے، ہم جو ڈسکس کریں گے اٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ ایز ویل، اور کافی عرصے سے ہم چاہ رہے تھے کہ اس کے اوپر بات کریں۔ آج کا ٹاپک ہے کہ دنیا میں ایکچولی ہو کیا رہا ہے، whether it is environment, whether it is politics, whether it is migration، یہ سارے تھیمز، یہ سارے ویریبلز ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو ہسٹری پڑھتے ہیں خاص طور پہ، یہ ایک نئے انٹینسٹی، فریکوینسی اس کے ساتھ آ رہے ہیں سامنے۔ یہ آگے کس طرف لے کے جائے گی دنیا، اور اس سب کے اندر پاکستان اور ساؤتھ ایشیا کا فیوچر کیا ہوگا؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے انویٹیشن دی ہے ڈاکٹر منور صاحب کو، جو کہ جیو انوائرمنٹ، جیو کلچر، جیو پالیٹکس، ان سب کے اوپر بہت ہی ایک کین آئی رکھتے ہیں، اور کافی زیادہ پاکستان انٹرنیشنل نیوز پیپرز کے لیے لکھتے بھی رہتے ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے۔ سر پہلا کویسچن جو آپ سے بھی پہلے ڈسکشن بھی میں کر رہا تھا، اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ کچھ کریکٹرسٹکس یا سیلینٹ فیچرز اس بدلتی دنیا کے، کیونکہ مجھے تو سر دنیا بہت بدلتی نظر آ رہی ہے، تو آپ کے نزدیک وہ کیا 5 6 7 8 فیچرز ہیں جو یہ بتاتے ہیں؟ جو تبدیلی کا ورڈ ہے نا، کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، جس طرح لوگ ابھی تک بہت سارے لکھنے والے کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیاں، موسمیاتی تبدیلیاں اب موسمیاتی تباہیوں میں بدل گئی ہیں۔ جس طرح آپ پہلے ورڈ سنتے تھے گلوبل وارمنگ، تو اب ظاہر ہے وہاں پر ان کے پاس ریسرچر ہوتے ہیں، تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، تو آپ کے یو این کے چیف نے کہہ دیا کہ اٹ از گلوبل بوائلنگ ناؤ، اور ہماری سوئی ابھی تک اٹکی ہوئی ہے گلوبل وارمنگ۔ سر کلائمیٹ چینج بھی کلائمیٹ کرائسس ہو گیا، کرائسس ہو گیا ہے، کیوس ہو گیا ہے، ڈسٹرکشن ہو گئی ہے۔ اچھا، میں نے اردو میں اس لیے بولا کہ اردو میں وہ چونکہ ایک طرح کے الفاظ سے کہ اب موسم تبدیل نہیں، تباہ ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب یہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ سر کیسے؟ ایک تو ہیٹ ویو آپ لوگوں نے اس سال دیکھ لی، جس طرح گرمی پڑی اس کا نظارہ آپ نے دیا، انسان بھی مرے، کراچی، لاہور، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، پورے اس ریجن میں۔ اچھا، یہ میں بتاتا چلوں کہ کلائمیٹک کرائسس یا کیوس کے نتیجے میں جو سویلائزیشن، اگر میں کولیکٹیولی بول لوں، ویسے سویلائزیشن کا جو ورڈ ہے یہ شہروں کے لیے بولا جاتا ہے، سویلائزیشن کا ورڈ ہی شہر سے آیا ہے۔ لاہور، کراچی، کلکتہ، ممبئی، دلی جیسے جو شہر ہیں، یہ دنیا کے وہ شہر ہیں جو اب اگلی جو تباہی ہو رہی ہے، اچھا اگلی تباہی میں کیوں کہہ رہا ہوں،
پرانی تمام سویلائزیشن جو تھی نا اسامہ، وہ انوائرمنٹ کولیپس کرنے سے کولیپس کی تھی. بالکل. وہاں پر تعفن اور دیگر وبائیں اتنی پھیل گئی تھیں کہ یا تو لوگ مر گئے تھے یا وہ لوگ علاقہ ہی چھوڑ گئے تھے. سر اب آپ نے جو پوچھا 2 3 4 چیزیں بتائیں تو اس میں سے ایک ہے مائیگریشن. اچھا، پہلے ڈیاسپورا ہوتا تھا، مین میڈ ڈیاسپورا. ٹھیک ہے. کہ عراق کے لوگ جنگ ہے علاقہ چھوڑ گئے، کشمیر کے لوگ جنگ کی وجہ سے علاقہ چھوڑ گئے، فلسطین کے لوگ جنگ کی وجہ سے علاقہ چھوڑ گئے. اب جو 2 نئے ڈیاسپوراز آ رہے ہیں، ایک تو اکنامک ہے جی، لائک پاکستان آپ پڑھتے ہیں جی 20 لاکھ بندہ ملک چھوڑ گیا ڈیو ٹو اکانومی. جو ورلڈ وائڈ ڈیاسپورا اب آ رہا ہے نا، وہ آ رہا ہے کلائمیٹک ڈیاسپورا. بالکل ایسے ہی. اب یہ اصطلاح شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی سنی بھی نہ ہو یا شاید کسی نے مینشن کی ہو. اب مثلا میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ فیچر بتاتا ہوں جس پر نا بڑا، جس طرح آپ نے کہا نا کین آئے، تو کین سے بھی آگے کا کوئی لفظ ہونا چاہیے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یک دم نا یورپ والوں نے نا مائیگریشن کو لینیٹ کر دیا ہے. جرمنی والے کہہ رہے ہیں کہ جی آ جائیں لوگ، کینیڈا والے کہہ رہے ہیں کہ جی آ جائیں لوگ. اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے. ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ نا 42 43 جب جون میں ہو تو اس دن خوش ہوتے ہیں کہ چلو آج نا 48 تک 49 50 تک نہیں گیا ہے. یہاں پر ذہن میں رکھیے گا کہ دلی کا ٹیمپریچر ایک دن 52.3 ڈگری تک بھی گیا تھا. اچھا، اب وہ یورو والے کو جو لوگ ہیں وہ تو مر جائیں جو. اچھا، اس کو نا ہیٹ ویو کو بھی میں تھوڑا ڈیفائن کرتا چلوں. ہیومن باڈی کا اپنا ٹمپریچر ہوتا ہے 37 ڈگری. 37 ڈگری سے جیسے ہی یہ اوپر جانا شروع ہوتا ہے ہمیں گرمی محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے. اچھا، اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں. ایک ہوتا ہے ریل ٹمپریچر ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے ریل فیل. رائٹ، آپ پڑھ رہے ہو جی. اچھا، اب ویسے تو آپ نے ٹمپریچر ریکارڈ کیا جیل روڈ پہ، آپ کا موسمیاتی سینٹر تھا تو وہ تو گراؤنڈ میں پڑا ہوا تھا آپ کا انسٹرومنٹ، تو آپ نے کہہ دی جی آج لاہور میں ٹمپریچر جو ہے جی وہ 42 ڈگری ہے. پتہ تو تب لگنا ہے جب آپ نے سڑک پہ آنا ہے. بالکل. پتہ تو تب لگنا ہے جب آپ نے ایسے جگہ پہ جانا ہے کہ جہاں پر فلیٹ ہی فلیٹ ہے اور گرینری نہ ہونے کے برابر ہے. پتہ تو تب چلنا ہے جب اس کے اندر ہیومیڈیٹی کا لیول ایڈ ہونا ہے. تو یہاں پر یہ بھی ہم ایجوکیٹ کرتے چلے آپ کے دیکھنے سننے والوں کو کہ یہ وہ باتیں ہیں جس سے ریل فیل کا ایلیمنٹ جنم لیتا ہے. اب شہروں کی یہ مجبوری بن گئی ہوئی ہے کہ شہروں میں تو جگہ جو ہے وہ فیٹ کے حساب سے جب بکتی ہے تو پھر گرینری اس میں سے اڑ جاتی ہے. سو مچ سو بارش ہو کے ہٹتی ہے. مثال کے طور پہ جون کے مہینے میں ایک بارش ہوتی ہے. جون کے مہینے میں جو بارش ہوگی تو آپ کا اگر علاقہ سرسبز ہوگا نا تو اگلے 2 سے 3 دن فرق اس لیے رہے گا کہ وہ جو اپر لیئر ہے وہ سیچوریٹڈ ہوگی، وہ ہیومڈ ہوگی، تو سورج جو ہے نا اتنی آگ نہیں برسا سکے گا. لیکن اگر ایک کنکریٹ کی بلڈنگ ہے نا اس پر 24 گھنٹے بھی بارش ہوتی رہے نا، آدھے گھنٹے بعد سورج نکلے گا تو وہ چیز 1 گھنٹے کے بعد وہ جو بارش ہوئی تھی اس کا اثر ختم. میں مانتا ہوں سر، لیکن جس طرح آپ کلائمیٹ کی بات کریں، میں اور اس کے علاوہ کیا دیکھتے ہیں آپ کوئی دنیا میں جو سیریس ایشوز ایمرج ہو رہے ہیں؟ کیونکہ میں کلائمیٹ پہ آپ سے آگے بات کرنا چاہتا ہوں ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے، لیکن اس سوال پہ جانے سے پہلے اگر 2 یا 3 کوئی اور فیچرز آپ بتائیں جو چینجنگ ورلڈ آرڈر کے اس وقت ہیں، جو سیریس ایشوز ہیں، وہ کیا ہیں؟ یہ انوائرمنٹ کے پوچھ رہے ہیں کہ اوور آل دیکھیے جی 2024 انسانی تاریخ کا اتنا اہم سال ہے کہ جتنے ورلڈ وار کے بھی اہم سال نہیں ہوئے تھے. رائٹ. ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ آج کی دنیا اتنی مکسڈ ہو چکی ہے اور اس کے نقصانات جو ہیں نا ڈیلی بیسس پر اتنے ہو رہے ہیں جتنے کبھی جنگ کے دوران ہوا کرتے تھے. بالکل ٹھیک. فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت جنگ جو ہے وہ ڈکلیئرڈ ہوتی تھی اور لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے تھے. اب فرق اتنا ہے کہ جنگ ڈکلیئرڈ نہیں ہے لیکن لوگ مارے اسی طرح سے جا رہے ہیں. سلو پوائزن آپ اس کو کہہ لیں، سٹائل کہہ لیں، کوئی وبا آ گئی ہے، مثلا قید پھیل گیا ہے، لوگ خریداری نہیں کر پا رہے. اس کا میں آپ کو ایک انڈیکیٹر بہت عجیب دیتا ہوں اسامہ. آپ
जो न्यूट्रल स्टैटिस्टिक्स होते हैं ना उनको निकालें, अमेरिका के अंदर औसत डेली 115 से ज़्यादा, डाटा 118 कहता है, मैं 3 कम कर रहा हूँ कि ताकि मुख्तात गुफ्तगू करूँ, मैं प्रोफेसर हूँ। अब आप मुझे बताएं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो मुआशी व अस्करी और उस मुल्क में रोज़ाना 115 बंदे कत्ल हो रहे हों और आप कहें कि ये मुल्क तरक्की कर रहा है, डज इट मेक एनी सेंस? ऑफ कोर्स नॉट। साउथ एशिया में आपके लोग हीट वेव से मर गए। अच्छा, अभी आपके यहाँ आगे मौसम आ रहा है स्मॉग का, तो इंडिया जो कहता है कि हम जमहूरियत हैं, सबसे बड़ी दावे करते हैं, हम दुनिया की तीसरी बड़ी मशीन। अच्छा, इसमें ना बयानियों का झगड़ा है, रेटरिक, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है कि रेट, मसलन वो उनका हर तीसरा बंदा वी लोग सुने हम दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने जा रहे हैं। अच्छा, अब आपको पता है वो तीसरी मईशत जब बनेंगे तो किसको क्रॉस करेंगे? जापान को। अच्छा, जापान की आबादी है 13 करोड़, आपकी आबादी है 1 अरब 50 करोड़। अब 1 अरब 50 अफराद वाला एक घराना ये कहे कि हम वो 13 लोगों से आगे गुजर गए, तो ये कोई सेंस नहीं बनती। अब जो सिविलाइजेशनल कोलैप्स होने जा रहा है ना, वो साउथ एशिया है। सर, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग टर्म आप बोल रहे हैं। अच्छा देखिए, इसी पे मुझे बताएं, आपने अभी पहले भी एक मिनट जी, ये मैं आज नहीं बोल रहा जी, ये टर्म बोले हुए मुझे 4था साल हो चुका है। ओके, मैं आपकी इंफॉर्मेशन में माजरत के साथ जिस तरह होता है थोड़ा क्रिस्पी हो जाती राइट सर, ये मेरा 4था साल है सर। वजीर आजम कैबिनेट से बंदे मुझे मिलने आ गए कि जी आपने ये लिखा भी है, बोला भी है, क्यों? मैंने उन्हें 1 घंटा ब्रीफिंग दी तो इन दी एंड उनके भी सर झुके हुए थे। सर, तो ये मुझे बताएं, अभी जो आप पॉडकास्ट से पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, क्लाइमेट चेंज में साउथ एशिया इज द हॉट बेड ऑफ क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट क्राइसिस। हाँ, क्लाइमेट क्राइसिस। क्या क्या रिपरकशंस फेस कर सकते हैं हम लोग? रिपरकशंस इसमें ये होगा कि लैंड जो है वो फर्टिलिटी लूज कर देगी, फूड की शॉर्टेज आएगी, वाटर शॉर्टेज मजीद एक्यूट हो जाएगी, वबाएं फैलेंगी, कहत फैलेगा और आबादी माजरत के साथ मरेगी। तो सर, अभी कोई बंदा सुनते ये भी तो कह सकता है कि ये तो ऐसे कॉन्स्पिरेसीज हैं, ये बात करें, इसके पीछे लॉजिकल रीजनिंग क्या है? नहीं है ना, लॉजिकल रीजनिंग क्या है? लॉजिकल रीजनिंग मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान की आबादी सालाना 60 लाख बढ़ती है। पहले ये मैंने जब लिखा था तो उस वक्त सरकारी अदाद-ओ-शुमार नहीं थे। अब आप अपने सरकारी अदाद-ओ-शुमार चेक कर लें, वो कहते हैं कि हम 24 करोड़ हैं और हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.55% है। ठीक है। इंडियन कह देते हैं कि जी हमारी आबादी 1 करोड़ 60 लाख बढ़ती है, 1 करोड़ 40 लाख, उसको ना छुपाते हैं। जबकि दूसरी तरफ उनके जो बोलने वाले वो कहते हैं कि जी सालाना 2 करोड़ बंदा हमारा ना वर्किंग क्लास के अंदर एंटर हो रहा है। राइट। इस वक्त इंडियंस जो हैं वो 1.5 लाख रुपया तकरीबन लेके तो रूस की साइड से यूक्रेन के ख़िलाफ़ जाके लड़ रहे हैं। इंडिया ने इस न्यूज़ को किल किया हुआ है। उनकी तादाद का नहीं पता चल पा रहा, उनकी दीगर चीज़ों का नहीं पता चल पा रहा कि मरे कितने हैं, गए कितने हैं। तो जिस मुल्क में क्राइसिस का ये हाल हो कि वो लोग पैसे लेके किसी दूसरे की सिर्फ लड़ाई लड़ने को तैयार हों, ये दुनिया का सबसे लेटेस्ट और भयानक पेशा है। राइट। आप पास्ट में इनको मर्सेनरीज कहते रहे हैं। मर्सेनरीज। अच्छा, उस वक्त जो मर्सेनरीज होते थे ना, वो किसी काज के लिए लड़ते थे। मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान में लड़ाई हुई था तो एक काज पैदा की गई थी, कह ले कि जी ये इजराइल, इसने रशिया ने जुल्म किया जी, इस्लाम और कुफर की जंग है। अब इसमें काज भी कोई नहीं है, अगर है तो वो बता क्या है उसामा मियाँ? हंगर अलाउज नो चॉइस। कहते हैं व्हेन फ्लैटरर्स जॉइन टुगेदर डेविल गोज फॉर द डिनर, कि जब खुशामदी इकट्ठे हो जाए ना तो शैतान वहाँ से ना नाश्ता करने चला जाता है। इसी का अगला वर्जन ये है कि व्हेन हंग्री पीपल गेट्स टुगेदर डेविल क्विट्स दैट प्लेस। जहाँ पर भूख इकट्ठी हो जाए ना, शैतान वो इलाका छोड़ देता है। क्योंकि अब ये समझाने के लिए होता है कि कहते हैं कि भूखे पेट वो कुछ सोच जाते हैं जो शैतान भी नहीं सोच सकता।
اب یہ وہ میجر انڈیا، اب دیکھیں نا پاکستان کو لے لیں آپ، 60 لاکھ بندے کے لیے آپ کو سالانہ 10 لاکھ گھر چاہیے. آپ اسے 8 کر لیں، آپ اسے 5 کر لیں، 5 مرلے کو آپ 25 لاکھ مرلے جہاں پہلے کاشتکاری ہو رہی ہوتی ہے جی جسے فلیکسیبل لینڈ کہتے ہیں جی وہاں پر اب کنکریٹ آ جائے گا. پھر آپ کے ہاں سب سے اچھا جو آپ نے ریپرکشنز یا آپ نے ریزنز پوچھی، یہاں سینس نہیں ہے. انڈیا کے اندر باقاعدہ ایئرپورٹس موجود ہیں جہاں پر آرٹیفیشل رین کے نا سسٹم لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ کرتے نہیں ہیں. پاکستان میں بائی چانس وہ میڈیا سے تعلق تھا اس وزیر اعلیٰ کا، تو اس کو نے کہا یہ بڑا کرسپی کام ہے تو چلو میں مصنوعی بارش کرتا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ ایک کرنے کے بعد آپ آپ سو کیوں گئے؟ آپ سو کیوں گئے؟ تو سوال یہ نہیں ہے کہ یہ حالات خراب ہیں، سوال یہ ہے کہ ان کے ٹھیک کرنے کے امکانات بھی یا کوئی اقدامات دور. آپ کو پتہ ہے سونیا گاندھی کو ڈاکٹروں نے کہا تھا نیو دلی چھوڑ دو اور اس کو جے پور شفٹ کر دیا تھا. حالانکہ سونیا گاندھی ہے، کسی کونسلر کی بیوی تو نہیں ہے. اس کے گھر میں ایئر پیوریفائر لگا ہوگا، ایئر کنڈیشنر لگے ہوں گے، سب کچھ ہوگا. یٹ ڈاکٹر انسٹرکٹڈ کوئٹ دس سٹی اینڈ یو نو دا نیم آف سٹی، نیو دہلی. اب وہ بات یہ ہے کہ سر میرے پاس 2 خبریں ہیں، ایک بری ہے ایک اچھی ہے. اور اس کے پہلے اچھی بتا دو. کہ یہ اچھی ہے کہ حالات بدترین نہیں ہوئے، اور بری یہ کہ ان کے اچھا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن اب حالات بدترین ہو چکے ہیں. ریئلائزیشن مثلا آپ نے ورلڈ کے حوالے سے پوچھا، ملک تباہ ہو رہے ہیں اندرونی طور پہ، سوشلی، سائیکولوجیکلی، اکانومی وائز. جو ورلڈ کی بڑی ڈومیننٹ پاورز ہیں وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر لگی ہوئی ہیں. میں مثال دے دیتا ہوں امریکہ کی. آپ امریکہ کا جو ہے نا مطلب جو ایک چیز میں مسلسل واچ کرتا ہوں، امریکن ڈیٹ کلاک ہے. 34 ٹریلین 2.25 وہ ہو چکا ہے، اور وہ جتنی تیزی سے موو کرتا. اچھا میں نے کئی دفعہ اس کو پکڑا ہے کہ مثلا ایوریج نا وہ اس میں روزانہ $3 بلین کا اضافہ کرتے ہیں، جبکہ اضافہ ہے $5 بلین. اچھا اب میں واچ کر رہا ہوتا ہوں، نوٹ کر رہا ہوتا ہوں، تو ایک دن میں اٹھتا ہوں تو صبح پتہ چلتا ہے آج یکدم 15 اس میں $15 بلین جو ہیں وہ ایڈ ہو چکے ہیں. تو 2024 کا جو میں نے کہا کہ اس کے اینڈ تک ڈیسیژنز ہو جائیں گے. اب ڈیسیژن کیا ہوں گے کہ کیا امریکہ چائنا کو روک پاتا ہے، جس کا فی الحال کوئی چانس نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. لڑائی کیا ہے، ویسٹ ورسز دا ریسٹ. اچھا اب یہ لڑائی جو ہے نا ویسٹ کے گلی کوچوں میں، یہ نا کبھی پانی پت کی لڑائی کے متعلق ایک فقرہ کسی نے لکھا تھا کہ جنگ جو ہے وہ گلی کوچوں میں لڑی جا رہی ہے. تو اس وقت یہ جو جنگ ہے نا، اچھا جنگ کی قسمیں بڑی آ گئی ہیں. مطلب دنیا میں کسی چیز کے اتنے برانڈ یا چیزیں نہیں آئیں جتنی جنگ کی قسمیں ہیں. مثلا اس کی سب سے بھیانک قسم ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ حالت جنگ میں ہیں. مثلا میں آپ کو یہ جو بات بتا رہا ہوں کہ یہ بندے مر رہے ہیں، ان کے 1500 سالانہ اگر آپ لگائیں نا تو 40,000 کے قریب بنتے ہیں. تو آپ یوں کہہ لیں کہ ہر 1.5 سال میں امریکہ میں آپس میں گولیاں مار کے مرنے والوں کی تعداد ان ٹوٹل فوجیوں سے زیادہ ہے جو امریکہ کے فرسٹ ورلڈ وار میں مرے تھے. اب بتائیں اس سے اچھا انڈیکیٹر میں آپ کو کیا دوں کہ دنیا میں تباہی ہو رہی ہے کہ ترقی ہو رہی ہے؟ نام ترقی کا استعمال ہو رہا ہے. مثلا کیا کسی نے کبھی سوچا تھا کہ پانی خرید کر بھی پئیں گے تو خال صاف نہیں ہوگا؟ اب آپ سموگ کو جو لے لیں، ہاں جو میں نے آپ سے انوائرمنٹ کا کہا، آپ یو این کی سائٹس کو چیک کر لیں. یو این کی سائٹس بتاتی ہیں کہ دنیا کی 99% پاپولیشن سم ہاؤ دی ادر دس وے اور دیٹ وے سونر اور لیٹر انوائرمنٹل پولوشن کا شکار ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ ایسی دنیا کو ترقی کرنے والی دنیا اگر آپ کہیں گے تو میں چونکہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھوں گا تو میں یہ چپ کر جاؤں گا. سر آپ سے چائے کا کپ پی لوں گا یا سگریٹ پی کے تو میں سائڈ پہ ہو جاؤں. نہیں صحیح بات ہے. اس پہ تو سر ایک سوشیولوجسٹ تھا جس نے آئیڈیا بھی دیا تھا دی برتھ آف رسک سوسائٹی،
کہ اب ہم ایک سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں. یہ جو آپ نے ساری باتیں کی ہیں, میں بتا دیں, جی میں ذائچہ پورا کمپلیٹ کر دوں. جو جنگل کے دور کا انسان تھا نا, گرین جنگل جسے کہتے, اسے کہتے تھے انٹرا ڈیپینڈنٹ. رائٹ, انٹرا ڈیپینڈنٹ ایک بہت کم استعمال ہونے والی, اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ پر انحصار ہونا. مثلا میں ایک گھر میں رہتا ہوں, میں نے اپنے کپڑے بھی خود ہی دھونے ہیں, میں نے اپنی چیزیں بھی خود ہی صاف کرنی ہے, اپنا کھانا بھی خود ہی پکانا ہے. اسے کہتے ہیں مثلا آپ کی یہ اکیڈمی ہے, ورلڈ ٹائم اکیڈمی, آپ یہاں نا آپس میں ملازمین کا ایک نا ٹیبل ٹینس کا ٹورنامنٹ رکھتے ہیں, تو آپ اس کو کہیں گے انٹرا انسٹیٹیوشن. رائٹ. اچھا, اگر آپ کا کسی اور سے مقابلہ ہوگا وہ انٹر ہوگا. اچھا, دنیا پہلے تھی انٹرا ڈیپینڈنٹ, پھر کھیتی باڑی آئی تو انٹر ڈیپینڈنس کی طرف تھوڑی سی گئی, جی تھوڑی سی, ابھی پوری نہیں, ابھی بھی انٹرا ڈیپینڈنٹ ہے. آپ کے بھی کچھ کھیت ہیں, میرے بھی کچھ کھیت ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ہاں بھی اسامہ کیا حال ہے, ہاں جی سر جی کیا حال, یار ذرا کلاڑی بھیج دینا, میری نا خراب ہے یار, درانتی بھیج دینا, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, بس اتنا سا انٹر ڈیپینڈنٹ. پھر کیا ہوا کہ ساتھ بن گئے شہر, شہروں میں لگی انڈسٹری, پھر سوسائٹی انٹر ڈیپینڈنٹ میں کنورٹ ہوگی. ادھر سے را مٹیریل جا رہا ہے, ادھر مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے. اگر کسان کپاس پیدا نہ کرے, گنا پیدا نہ کرے, را مٹیریل نہ دے, تو وہ شہر کا بندہ بیکار ہے. پھر شہروں نے سویل کرنا شروع کر دیا, شہر بڑے ہونے شروع ہو گئے. اچھا, شہر بڑی عجیب فلسفی آپ کو بتانے لگا ہوں. دنیا میں گناہوں کی تعداد اور اقسام میں اضافہ شہروں کے بننے سے ہوا ہے. مطلب ایک بدی مثال ہے, سوری ٹو سے, پروسٹیٹیوشن ایک پیشے کے طور پہ شہروں کے بڑا ہونے کے نتیجے میں سامنے ہے. اچھا, انٹر ڈیپینڈنسی کے بعد پھر دنیا ڈیفیکلٹی کی سٹیج میں چلی گئی. مطلب انٹر ڈیپینڈنسی بڑھ گئی. مثلا آپ صبح اٹھے, آپ نیٹ پہ کام کرتے ہیں, نیٹ ہی نہیں آ رہا, یو آر گون. مطلب آپ کو بجلی بھی چاہیے, انٹرنیٹ بھی چاہیے, ٹرانسپورٹ بھی, کمپلیکسٹی بڑھ گئی, کمپلیکسٹی بڑھ گئی دنیا کی. اس سٹیج کو کہتے ہی کمپلیکسٹی ہیں. آئی اپریشیٹ. جی سر. انٹر ڈیپینڈنس کے بعد کیا آیا؟ کمپلیکسٹی. کمپلیکسٹی کے بعد آ گئی انسرٹینٹی. اب اس وقت ورلڈ جس سٹیج پہ کھڑی ہے, انسرٹن. دیکھیں, نہ میں سیاستدان ہوں, نہ میں کوئی لیڈر ہوں, نہ میں کسی آرگنائزیشن سے آیا ہوں, میں ایک پروفیسر ہوں. رائٹ. پروفیسر اگر پوری بات یا صحیح بات نہ کرے, ہی از نو موڈ آف پروفیسر. اس وقت کی دنیا انسرٹینٹی کے لیول پہ کھڑی ہے. اس انسرٹینٹی کے لیول کے کم ہونے کا امکان اس وقت پیدا ہوگا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا امریکہ چین کو ایک گلوبل پاور مان لے گا, یا امریکہ تھوڑا بیک فٹ پہ چاہ کے ایک میجر پاور اور چائنا گلوبل پاور ہو جائے. رائٹ. اچھا, یہ نہیں ہے کہ چائنا ہمارا پڑوسی ہے. چائنا از اے رے آف ہوپ. اس کا ایک سٹائل ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ جنگیں نہیں بڑھاتا. ہاں جی, کبھی بھی نہیں بڑھائی. مطلب نہ وہ پتا کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے اچھا یہ افریقہ ایک کانٹیننٹ ہے نا, تو ان کو بتایا جاتا ہے یہ تو پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہیں اٹھا. وہ کہتا ہے یہاں انویسٹ کرو. ہاں جی, ایسے لگاؤ, اور کر بھی رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, وہ ڈیٹ ٹریپ بھی آپ کہہ لیں, سارا کچھ کہہ, لیکن بہرحال مطلب آپ 50 نہیں 500 باتیں بندہ ایک کرے نا, تو آپ بعد میں سائڈ پہ آگے میرے پاس بیٹھ کے کہیں گے سر جی کوئی کم دے گا دسو جڑا چین کا رہا. چین کا سب سے بڑا جو ایک انہوں کا جو بھی تھنک ٹینک ہے, جس نے بھی انہوں نے کہا ہے کہ افریقہ کو ایک ایکٹر کے طور پہ کھڑا کریں. ایبسلیوٹلی. تاکہ دنیا میں جو ہمیشہ لڑائی مشرق اور مغرب کی ہوتی ہے نا, مغرب کا دھیان افریقہ کی طرف بھی جانا شروع ہو. سر اس سے ان کو بارگیننگ پاور یہ بھی ملے گی. جو ہم پہلے مائگریشن کے پیٹرن سرچ کر رہے تھے کہ یورپ میں یا ویسٹ کی طرف جو سب سے زیادہ مائگرینٹس ہوں گے, دیٹ ول بی فرام افریقہ, اور افریقہ کا سب سے اچھا تعلق ہوگا چائنا کے ساتھ. سو چائنا ول بی ان اے پوزیشن جو کہ پھر یورپ اور امریکہ کو بارگیننگ کر سکے. گلوبل ساؤتھ کہتے ہیں. ہاں, اچھا بارگیننگ سے ہٹ کے نا, بارگیننگ کے لفظ مطلب ہے کہ they will get more strategic power. انٹرنیشنل ریلیشنز میں نا, میں نے آپ ہی کے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا, انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے نا, یہ ناجائز تعلقات جو ہے, یہ ناجائز تعلقات کی اطلاع ہوتے ہیں, ان کا پتہ نہیں چلتا کب بدل جائے. صرف ایک ایکٹر کھڑا کر دینا ہے انہوں نے, چائنا نے. ایسے ہی اٹ ول ٹیک ٹائم.
obviously Rome was not built in a day. अमेरिका इन चीजों को रोकना चाहता है. यस, मिसाल के तौर पे चाइना ने इस वक्त सबसे बड़ा एरिया जो पिक किया हुआ है वो आप हैरान होंगे मुस्लिम ममालिक है. हाँ जी, वो कहता है कि इनके झगड़े खत्म हो. आप देखें कि कोई कभी सोच सकता था हालांकि फ़लस्तीनियों का इतना नुकसान हुआ है और चाइनीज़ ने 11 के 14 फ़लस्तीनियों के धड़े हैं उनका एका करा दिए. तो ये 2024 के एंड तक का, अब आज की डेट आप इसको जब भी ऑनलाइन करें ये लिख लें सर. और जिस दिन 2024 ख़त्म होगा 31 दिसंबर आज ही डिसाइड कर लेते हैं. मुझे बुलाइएगा, देखिएगा दुनिया कहाँ से कहाँ सर जा चुकी सर, है. अच्छा, इसमें डिसाइडिंग फैक्टर बड़े दो होंगे सर. एक पैलेस्टाइन का एज ए स्टेट उभरना, वो किसी कंक्रीट लेवल तक पहुंच चुकी होगी. अब जाहिर है ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं. यूरोप ना सिर्फ बैकफुट पे हो रहा होगा बल्कि टोटल प्रो अमेरिका होने की बजाय प्रो चाइना होना भी शुरू हो जाएगा और रशिया और अमेरिकन ब्लॉक की डोमिनेंस जो है ये मजीद बढ़ जाएगी. सर, और यूरोप तो अभी हो भी रहा है. इट इज हैपनिंग एज वी स्पीक. अच्छा, वो मैंने इसलिए नहीं कहा कि चूंकि हमारे यहाँ लिखने बोलने वालों का जो माइंड सेट है ना सर, उनकी दाल रोटी और दारू वो सारा आता है वेस्ट से. अगर ये बातें की जाए ना तो उनको बड़ी दुखती हैं. सर फाइनल क्वेश्चन, हमने इतनी चीज़ें डिस्कस की, ब्रीफली बस बताएं जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से अहम इशू क्या है जिसको फौरी तौर पर ज़रूरत है टैकल करने की. क्लाइमेट और पाकिस्तान के लिए भी. पाकिस्तान तो खैर आप कह लेना कि मतलब अभी मेरे पाँव पे चोट लगी हुई है तो आपने फ़ोन पे हालचाल पूछ लिया. अगर आपको ये इतला है कि प्रोफेसर साहब तो आईसीयू में पड़े हैं तो फिर आप कहेंगे यार फिर तो दुआ ही कर सकते हैं. तो मैं माजरत चाहता हूँ. आई एम अफ्रेड बट आई एम ट्रू. पूरा साउथ एशिया इस वक्त आईसीयू में जाने के करीब है, मुआशी तौर पे, माहौलियाती तौर पे और वर्ल्ड एज ए होल. अच्छा, अब आप बात मुझे छोड़ दें. आप यूएन के क्लाइमेट चीफ का स्टेटमेंट ले लें जो उसने को 3-4 माह या 5 माह पहले दिया. उसने क्या कहा है कि हमारे पास सिर्फ 2 साल बचे हैं कि हम, आप देखें ना जो, हाँ इसमें जो एक बहुत बड़ी बातें बहुत ज़्यादा थी, दुनिया के जंगलों में आग लगने की रेशियो बहुत बड़ी. ऐसे ही है सर, ऐसे ही. 3 लाख एकड़ अभी इसमें जला है फ्लोरिडा में, अमेरिका में. ठीक. अब 3 लाख एकड़ जो जहाँ से पहले ऑक्सीजन आ रही थी अब वो बहरन हो. सर इसी जो है वर्ड ऑफ वार्निंग के ऊपर इसको कंक्लूड करते हैं क्योंकि ये तो टॉपिक ऐसा है कि हम इस पे घंटों बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं. बट थैंक यू सो मच. अच्छा, आई एम सॉरी सर कि मेरे पास कोई भी अच्छी खबर होती सर तो नहीं, कोई मसला नहीं है. रियलिटी चेक बड़ा ज़रूरी होता है. रियलिटी चेक ज़रूरी होता है क्योंकि फिर उसके वजह से पॉलिसी अच्छी बनती है अगर बनाना चाहे. थैंक यू सर फॉर योर टाइम एंड इंशाल्लाह आपसे दोबारा डिस्कशन करेंगे. थैंक यू.